پہنچا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ کسی کو حکم بنا لیا جائے، تو دونوں گروپ نے بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم بنانا منظور کر لیا۔ یہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ مکۃ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ ملک شام کی سرحدوں پہ رہتی تھی، باہر طے ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے بنو مطلب کے چند افراد کو ساتھ میں لیا، اور قبیلہ قریش کے ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے ایک دو ذمہ دار آدمی، ان سب کا قافلہ ایک بڑی تعداد میں طے ہوا کہ یہ سب کے سب ملک شام جائیں اور اس کاہنہ کے سامنے اپنے اس معاملے کو رکھیں، وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ قافلہ یوں تو ساتھ ہی چل رہا تھا، لیکن چونکہ من مٹاؤ تھا، اختلاف رائے، تو سب کے کھانے پینے الگ تھے۔ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی راستے میں بالکل ختم ہو گیا۔ یہ لوگ حجاز کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جو ملک شام کے قریب تھا، وہاں صحرا تھا، عظیم لق و دق صحرا، ایسا صحرا کہ جہاں دور تک نہ آدم زاد، نہ کوئی نخلستان، نہ پانی کا ایک قطرہ، نہ کوئی درخت کا سبزہ، وادی غیر ذی زرع، یعنی بے آب و گیاہ وادی۔ اس وادی میں پہنچتے حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی پانی نہ بچا۔ تو انہوں نے مکے کے جو دوسرے خاندان کے لوگ تھے ان سے کہا کہ بھئی پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا، پانی آپ لوگ دیں، کچھ ہماری مدد کر دیں۔ انسانیت کے ناطے ضروری تھا کہ انسانیت کے ناطے وہ پانی دیتے، لیکن وہ گھبرا کے کہنے لگے اگر ہم آپ کو پانی دے دیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، پھر ہم لوگ بھی پیاسے رہیں گے، ہم بھی پیاسے مر جائیں گے، ہم پانی نہیں دیتے۔ اب ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ یہ حضرت عبد المطلب کے مخالفین کے پاس پانی ہے، وہ دے نہیں رہے، اور حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورہ ہوا، تو حضرت عبد المطلب ہی نے پہلے مشورہ دیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب پانی ہے نہیں، اور آثار یہ بتاتے ہیں کہ کئی دن تک ہم سفر کریں گے، پانی نہ ملے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پر موت آری ہوگی، ہم سب ایک کے بعد ایک مر جائیں گے۔ ایسے میں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ابھی بدن میں طاقت ہے، ہم سب اپنی اپنی قبریں کھود لیں، اور قبریں کھود کے تیار کر لیں، تاکہ جو مرتا جائے قبر میں ڈالتے جائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنے لوگ ہیں سب کی لاشوں کی بے حرمتی ہونے سے بچ جائے گی، اور صرف آخر میں جو ایک آدمی مرے گا اسی کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، اس کے پہلے کے سب لوگ عزت اور احترام سے دفن تو کیے جا سکیں گے۔ اس بات پر قافلے کے سارے لوگ متفق ہوئے، اور سب لوگوں نے اپنی اپنی قبریں کھود لی۔ قبریں کھد گئیں، دور دور تک پانی نہیں۔ ایسے وقت میں حضرت عبد المطلب کافی دیر تک تو بیٹھے انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، بڑی کم ہمتی کی بات ہے کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ کیوں نہ جب تک جسم میں، جب تک دم میں دم ہے، ہم باہر نکلیں، راستہ آگے طے کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کہیں سے ہمیں پانی عطا فرما دے۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ بات کہی، سب لوگ تیار ہوئے،
اب سب کے سب نے اپنے اپنے سامان اپنے اپنے اونٹوں پہ لادنا شروع کیا، اپنے اپنے رحیلوں کو اٹھانا شروع کیا، اور جیسے جیسے تیاری ہوئی لوگ اٹھتے گئے، حضرت عبد المطلب کے اونٹ پر بھی سارا سامان لاد دیا گیا، پالان رکھ دیا گیا، سامان لاد دیا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے اونٹ کو ہل ہل کہہ کر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ اونٹ اٹھا، چوکڑی بھر کے اپنے مخصوص انداز میں اونٹ کھڑا ہوا۔ خدا کی شان کہ جہاں اس اونٹ کے قدم تھے، اونٹ یوں بیٹھتا ہے، اونٹ ایسے نہیں بیٹھتا، اونٹ دونوں پیر کو اس طریقے سے، جسے ہم کہیں کہ پیر موڑ کر بیٹھتا ہے، پیر موڑ کے بیٹھا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اٹھا، اونٹ کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا، ناگہا اللہ اکبر کی صدا حضرت عبد المطلب نے لگائی، نعرہ مارا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خدا کی قدرت کے جلوے دیکھ کر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے جب پانی دیکھا، خوش ہوئے، ان کے قافلے کے سارے لوگ، ان کے ساتھی قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے کچھ تھوڑا سا منڈیر بنائی، جو دھول وغیرہ تھی بیٹھی، ریت بیٹھی، صاف شفاف پانی ابلنے لگا۔ فرمایا جلدی جلدی اس میں سے پانی بھرو، پہلے تو پانی پیو۔ جتنے لوگ تھے یکے بعد دیگرے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی پانی پیا، پھر کہا اب اپنی اپنی مشکیں نکالو، پانی کے وہ جھولے نکالو، مشکیں نکالو، پکھالے نکالو جس میں بھر کے ہم پانی لائے تھے۔ تو جتنی مشکیں تھی بھر لی، پکھالے یعنی بڑی بڑی مشکیں جو سفر میں لے کے چلتے تھے اس میں پانی بھر لیا، اور سب پانی بھر کر حضرت عبد المطلب جب پورے طرح مطمئن ہوئے تو یہ جو سارے جلوے تھے ان کے مخالفین دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں تو ابھی یہ لوگ موت کی تیاری کر کے قبر کھود کے بیٹھے، اور کہاں ابھی پانی نکل آیا۔ حیرت سے دیکھ رہے تھے تو ربی رحمت، شفیع امت، رحمت للعالمین کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کے صلب میں ابھی بھی نور پاک مصطفیٰ جلوگر تھا، یہ کرامت، یہ عظمت، یہ نعمت، یہ برکت اس نور کی برکت تھی جو حضرت عبد المطلب کے پشت اطہر میں نور پاک مصطفیٰ جلوگر تھا۔ پانی جاری ہوا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جتنے یہاں پر لوگ ہیں کھڑے ہو کے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اتنی دور کھڑے ہو کے کیا دیکھتے ہو، آؤ تم لوگ بھی پانی پی لو، آؤ تم بھی پانی پیو، آؤ تم بھی اپنے اپنے برتن بھرو، اپنی اپنی مشکیں بھر لو۔ تو حضرت عبد المطلب کے خاندان کے جو لوگ ساتھ تھے، ان لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ سردار وقت، ام مکرم، چچا جان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، ہم کو پانی نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ ان کو پانی دینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے جو جواب دیا، میرے دوستوں، سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی، اگر ان کے ساتھ وہی سلوک ہم بھی کریں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اس نعمت میں اللہ کی ساری مخلوق کو حصہ عطا کیا جائے۔ میرے دوستو، اگر اسی ایک سبق کو آج اب آؤ حضرت عبد المطلب کے واقعے کی طرف، کہ جیسے ہی انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، پانی کا چشمہ جاری ہوا، عبد المطلب کے تمام ساتھیوں کو پانی دیا گیا۔ پھر اب ان مخالفین سے کہا گیا آپ لوگ بھی آؤ۔ عبد المطلب نے جب ان سے کہا تو اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، اور صحرا میں پانی مل جائے تو بھائی اس کے بڑھ کے اور کیا نعمت۔ تو ان لوگوں نے یہ
بھلا دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ جان بچانے کے لیے چند گھونٹ مانگ رہے تھے تو ہم نہیں دے رہے تھے، لیکن اب لنگر رسول جاری ہوا تھا، رسول کی برکت کا چشمہ جاری ہوا تو وہ سب دوڑ پڑے، خود پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اپنی سارے مشکیں بھر لی، پکھانے بھر لی، سب سیراب ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلو اب آگے چلیں اس کاہنہ کے پاس، تو وہ سب کہنے لگے خدا کی قسم فیصلہ ہو گیا، اب ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس صحرا میں جہاں جان پر بن گئی، جہاں پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں، ایسی جگہ تمہارے اونٹ کے قدموں سے اللہ نے پانی عطا کر دیا، تو اس پانی کے مالک بھی آپ ہیں اور زمزم کے مالک بھی آپ ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں سے وہ لوگ بغیر کاہنہ کے پاس گئے، واپس آئے اور صحراؤں اور چٹیل میدانوں سے گزرتے ہوئے زمزم تک، مکے تک واپس آئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو لے کے زمزم کی کھدائی شروع کی، تو اب کچھ مطلبی لوگ آئے کہ ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہم بھی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب خوب جانتے تھے کہ ان کی مدد کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ کہا نہیں، جب زمزم کی نشاندہی مجھ کو ہوئی، غیبی خبر مجھے ملی، خواب میں مجھے تو بتایا گیا، میں ہی اسے کھودوں گا، آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اب جب کھودنا شروع کیا تو اندر سے جو کچھ بھی مٹی تھی وہ نکالی، پتھر ٹوٹ کے منڈیروں کے گرے تھے وہ نکالے، اور زیادہ نہیں چند میٹر ہی کھودے تھے۔ چند ہی میٹر کے بعد اندر سے الحمدللہ وہ سامان نکلنے شروع ہوئے جو عمرو بن حارث جرہمی نے مکے سے رخصت ہوتے وقت زمزم کے کنویں میں سامان ڈال کے مٹی سے بھر دیا تھا۔ یعنی اندر سے زرہیں نکلنی شروع ہوئی، اندر سے تلواریں نکلنی شروع ہوئی، اور صاف کیا تو اندر سے 2 سونے کے ہرن بھی نکل آئے جو خانہ کعبہ کو نذرانے میں کسی بادشاہ نے پیش کیے تھے۔ اب جب یہ سب سامان نکلا، پانی بھی نکلنے لگا، کافی صاف صفائی ہوئی، جب یہ سامان نکلا تو پھر حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، اللہ اکبر۔ جیسے اس لوگوں نے سنا دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد جب انہوں نے یہاں یہ منظر دیکھا تو اب پھر ان کے دل میں لالچ آئی، کہنے لگے ٹھیک ہے، زمزم تو آپ کا، پانی تو آپ کا، لیکن یہ تلواریں، یہ سونا، اس میں سے ہمارا حق بھی دو، ہمارا حصہ دو، ہمیں بھی ملے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں دوں گا، یہ میں نے نکالا ہے، میری محنت سے نکلا ہے۔ ہاں زمزم کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ زمزم تو پورا میرا ہے، اسے تو میں نہیں دینے والا، زمزم کا مالک میں، زمزم کی ملکیت اور سقایا کی سیادت اور قیادت یہ تو میرے ہاتھ میں ہوگی، زمزم کا مالک تو میں ہوں گا، میرے بعد میرا خاندان، میری اولاد۔ لیکن ان سامانوں کے بارے میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب میرا، لیکن اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے فیصلہ کر لو، کوئی ایسا فیصلہ جس پہ ہم اور آپ متفق ہو جائیں۔ پھر وہی حرم پاک میں میٹنگ ہوئی، قریشی لوگ سب جمع ہوئے، کیا کیا جائے۔ اس پر حضرت عبد المطلب ہی سے کہا گیا کہ تم ہی کچھ فیصلہ کرو، کیا کچھ بتاؤ، کوئی درمیان کی راہ نکالو۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں فال نکالیں، فال کھولیں، فال نکالیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے نکلے گی فال؟ تو اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر فال نکالنے کا ایک خصوصی انتظام تھا، جو خاص مواقع پر ایک خاص آدمی اس کے لیے متعین تھا، یوں کہہ لو وہ مجاور تھا، وہ فالدار تھا، وہ قرعہ دار تھا، قرعہ انداز تھا، قرعہ نکالتا تھا۔ اور قرعہ نکالنے کے لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک تیرکش ہوتا تھا،
ترکش میں کچھ تیر ہوتے تھے اور ان تیروں کو خوب ہلا دیا جاتا تھا، اور پھر وہیں پر حبل نام کا سب سے بڑا بت تھا، تو حبل بت کے پاس جا کے یہ دونوں فریق کھڑے ہوتے اور اس فالدار سے کہتے، اس قرآن داز سے کہتے کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے۔ ان تیروں پہ وہ کچھ نشان لگاتا اور پھر وہ ہلا ہلا کے اپنے طور پر کچھ بڑبڑ بڑبڑ کر کے نکالتا، تو جو وہ فیصلہ کر دیتا دونوں گروپ مان لیتا۔ یہ صدیوں سے مکۃ المکرمہ اور عرب شریف میں رائج تھا، کیونکہ کفر و شرک کا ماحول تھا۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر درست بات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سماج میں معاملہ تھا۔ عبد المطلب نے، چونکہ ابھی تو نہ اسلام آیا ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ اسلامی قانون ہے، ان کے ماحول کے مطابق عبد المطلب نے کہا کہ تیروں سے فال کھولی جائے، فال نکالا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کیسے کریں؟ تو حضرت عبد المطلب ہی نے 6 تیر تیار کیے، 2 تیر سفید رنگ کا، 2 تیر کالے رنگ کا اور 2 تیر پیلے رنگ کا بنایا، اور ان سب سے یہی کہہ دیا کہ دیکھو یہ 2 پیلے تیر ہیں، یہ خانہ کعبہ کے حصہ، خانہ کعبہ کا حصہ پیلے تیر، یہ 2 کالے تیر ہیں، یہ 2 کالے تیر یہ میرے نام کا حصہ، اور یہ جو 2 سفید رنگ کے تیر ہیں یہ دونوں تیر یہ پورے مکے والوں کا حصہ۔ اب ہم ان تیروں کی فال کھلوائیں گے، فال نکالیں گے، قرآن اندازی کریں گے، جس سامان پر جو تیر کا فال اٹھے گا وہ سامان اس کا۔ یہ سب تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے، حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا کہ جو فال کا تیر اٹھاتا ہے اس کو بتانا مت کہ کون سا تیر کس کے لیے ہے، کیا نشانی ہے۔ اب وہاں پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے قرآن داز سے یہ کہا کہ اے قرآن نکالنے والے، ہم میں اور ہمارے قبیلے کے لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ زمزم کے اندر سے جو سامان نکلا ہے اسے تقسیم یوں کیا جائے کہ یہ ہرن ہے، یہ سونے کے ایک طرف رکھ دو، اور یہ زرہیں اور تلواریں ہیں انہیں بھی رکھ دو، اور تیسری چیز یہ کہ یہ 3 طرح کے تیر ہم دے رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ تیر کس کے نام کے ہیں، تو یہ سب تیر لو اور تم اپنے ڈبے میں گھماؤ اور آنکھ بند کر کے جو تمہارا انداز ہے اس سے نکالو، اور یہ جو سامان ہے اس سامان کے اوپر تیر ڈالو، جس سامان پہ جو تیر پڑے گا وہ سامان اس کا ہو جائے گا۔ جب یہ کہا اب قرآن انداز کرنے والوں نے قرآن اندازی کی، قرآن نکالا۔ اللہ کی شان، سونے کے جو 2 ہرن تھے اس پر جو تیر آئے پیلے رنگ کے، یعنی خانہ کعبہ کا حصہ قرار پایا۔ جو تلوار اور زرہیں تھیں اس پر تیر نکلا تو یہ حضرت عبد المطلب کے نام کا نکلا، اور یہ جو مکے والے تھے ان کے نام کا جو سفید تیر تھا یہ ایک دم خالی نکلا۔ اب چونکہ وہ صدیوں سے اس کے عادی تھے، وعدہ ہو چکا تھا، اسی فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ جو سونے کے ہرن ہیں یہ تو خانہ کعبہ میں رکھ دیے جائیں، تیر تلوار اور زرہیں یہ سب عبد المطلب کو مل جائیں گے، اور مکے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جیسا فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے، چونکہ سردار مکہ تو تھے ہی، وہ سب سے بڑے سردار تھے، انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سونے کا ہرن ہے یہ یوں ہی ہرن پڑا رہے گا تو کیا فائدے کا، ایک سونار کو بلوا کے اس سونے کے ہرن کو گلا کے اس کا پترا بنا لیا جائے،
اب پترا بنا کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ سونے کا پترا چڑھا دیا جائے۔ ان کی بات پر سب متفق ہوئے، اور تاریخ عالم میں، مکے اور کعبے کی تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ کے دروازوں پر سونے کا جو پترا چڑھایا گیا وہ ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے چڑھوایا۔ تو سونے کا پترا پہلی بار چڑھا، پھر تو رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اب تو جا کے دیکھو والحمدللہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت باب کعبہ ہے کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی عظمت اور شرافت کو اور بڑھائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کی محبت جاگزی فرما دے۔ خیر، اب جو تلواریں اور زرہیں تھیں وہ حضرت عبد المطلب نے لے لی، مکے والے ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کے حق میں کچھ نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بات اور ہوئی۔ اب جیسے جیسے اس پانی کا انتظام انہوں نے کیا، کنواں صحیح کر دیا۔ پہلے زمانے میں چونکہ تہذیب اور ترقیاں اتنی نہیں تھیں تو زمزم کا کنواں نیچے سے مٹیالہ تھا، مٹی کا، اوپر سے کچھ تھوڑی اینٹ اور کچھ پتھر سے منڈیر بنا دی گئی۔ وہ ایک کنواں کیا ایک طرح سے گڑھا جیسا تھا، اسی میں سے حضرت عبد المطلب نے اعلان کر دیا، اے لوگو، میں اس کنویں کے پانی کو سب کے لیے مباح کرتا ہوں، اعلان عام کرتا ہوں کہ سب اس میں سے جسے جتنا چاہے پانی لے جائے۔ یہ بھی رحمت للعالمین کا صدقہ تھا، نبی رحمت کی رحمت تھی، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے نام کا صدقہ لوگ کھانے لگے، پینے لگے۔ میرے دادا پیر سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں ہی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم تو نبی یہ پاک کا صدقہ کھاتے ہیں۔ بہرکیف اعلان کر دیا۔ یہ جو مکے والے تھے ان کے دل میں بہرحال کچھ تھا، یہ کچھ یہ کہ پورے کنویں کا مالک بھی عبد المطلب ہو گیا، کاش پہلے یہ بولے تھے، اسی وقت اگر ہم ان کی مدد کر کے ہم بھی کھدائی میں حصہ لیتے تو ہم کو بھی اس میں سے کچھ مل جاتا۔ اور پھر جب کنواں بھی ان کا ہو گیا، پانی بھی ان کا ہو گیا، اندر سے سونا نکلا، اندر سے ہتھیار نکلے، زرہیں نکلی، وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکا۔ تو وہ جو خاندانی رقابت ہوتی ہے، وہ آپس کی جو دشمنی، حسد، جلن، اس کا نتیجہ یہ کہ اس زمانے میں بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی، رات ہوتے رات گئے، نوجوان لونڈے وہاں آتے اور اس میں دن میں تو نہاتے، رات میں اسی میں کود پڑتے، اس کا پانی گدلا کر دیتے، کیونکہ نیچے مٹی تھی، گندا کر دیتے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کرتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان، میں روز کنواں صاف کرتا ہوں، یہ روز گندا کر دیتے ہیں، روز کرتا ہوں، روز گندا کر دیتے ہیں، بہت پریشان ہوئے۔ تو گئے خانہ کعبہ میں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ، اب میری عزت، آبرو اور لاج تیرے ہاتھ ہے، تیرے حکم پر، تیری عطا سے، تیری مدد سے زمزم تو میں نے حاصل کر لیا، لیکن جانے کون روزانہ اس زمزم کو گندا کر دیتا ہے، اسی کے اندر گندگی ڈال دیتے ہیں اور اسی میں نہاتے ہیں کود کر۔ اے اللہ، تو ہی میری مدد فرما۔ خوب رو رو کے دعا کی، سو گئے۔ سوئے، نصیبہ بیدار ہوا، خواب میں حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا کہ اے عبد المطلب، تمہیں چاہیے کہ تم کل زمزم پر کھڑے ہو کر اعلان کر دینا کہ میں آج سے اس کنویں کے پانی کو پینے اور ساتھ لے جانے کے لیے حلال کرتا ہوں اور یہاں پہ نہانے کے لیے حرام کرتا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھ کر یہ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ کہ کچھ تو شرما حضوری پانی تو لے کے جاتے رہے،
اور پھر زمزم، کیا زمزم تھا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کل میں جب بات زمزم کی آئی ہے تو زمزم کی فضیلت پر کل بیان کروں گا۔ آج یہ کیا کیا فضیلتیں ہیں زمزم کی، اور زمزم کے کنویں کے اندر کیا رب کی قدرتیں ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کو سننے ملیں گی کہ آپ کی روح جھوم جائے گی۔ خیر، حضرت عبد المطلب نے جب یہ کہا کہ آج سے میں پانی پینے اور لے جانے کے لیے تو حلال کرتا ہوں اور نہانے کے لیے تمہارے پر حرام کرتا ہوں، تو لوگوں نے پانی لے جانا تو شروع رکھا، جاری رکھا، لیکن وہاں پہ نہانا اور اس کے اندر کود کر اسے گندا کرنا تو چھوڑا۔ لیکن تھے کچھ ایسے کافر مشرک جنہوں نے سوچا ارے یہ بڑے میاں بول دیے کوئی ضروری ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے کچھ لوگوں میں سے ایک نے ہمت کی اور جا کے کودی مار کے اس کو گندا کر دیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا پورے بدن پہ آبلے اور پھوڑے۔ اب وہ بیچارہ علاج کے لیے پریشان، بیچارہ کاہے کا، شریر طبیعت کا، اپنا علاج کرا رہا، اچھا ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن اور کسی نے کودی ماری، زمزم کے کنویں میں نہایا، کچھ اسے خراب کیا، وہ دوسری بیماری میں مبتلا۔ تیسرا ہمت کر بیٹھا، وہ کسی تیسری بیماری میں مبتلا۔ مکے میں مشہور ہو گیا، اس سے بچ کے رہو، اگر پینا ہو تو لے لو، جتنا برتنا ہو لے جاؤ، لیکن اسے گندا کرنے کا سوچیں گے تو نتیجہ خراب نکلے گا، ایسے ہی ہوگا جیسے یہ سب مر سڑ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے زمزم کی نعمت اور برکت کو اپنے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے نبوی برکتوں کو جاری فرما دیا۔ جب کا وہ دن ہے اور آج کا دن الحمدللہ زمزم آج بھی ویسے ہی ہے جیسے عبد المطلب کے